اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، وہ کون ہے کہ جب مضطر یا لاچار اسے پکارے گا تو وہ اس کی دعا کو قبول کرے گا اور اس کے دکھ درد کو دور کرے گا۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک اہمیت دعا کے حوالے سے گفتگو کریں گے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 2 دن کے بعد ماہ رمضان کی آمد ہے، اور اس میں داخل ہونے سے پہلے ہم پوری کوشش کریں کہ ہر طرح سے اپنے آپ کو بہترین طریقے سے تیار کر لیں۔ اس طرح کی تیاری ہو کہ نہ صرف کہ اس کا استقبال صحیح معنوں میں کریں، بلکہ پورا جو ماہ رمضان المبارک ہے اس کو بہترین طریقے سے گزاریں، جیسا کہ ہمیں گزارنا چاہیے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو بس اسی حوالے سے ہم آج دیکھیں دعا کے بارے میں کہ دعا کیسے ہمیں مانگنی ہے، کیسے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، کیونکہ خدا کی بارگاہ میں حاضری انسان کے لیے ایک نہایت عظیم سعادت ہے۔ یہ حاضری صرف جسم کی حاضری نہیں، دل کی حاضری ہے، فکر و خیالات کی حاضری ہے، احساس و جذبات کی حاضری ہے، پوری حقیقت کی حاضری ہے، جہاں صرف ابدیت کا احساس ہو، انانیت کا گزر بھی نہ ہو، تسلیم ہی تسلیم ہو۔ جس طرح دعا میں انسان کو اپنی عاجزی، لاچاری، فقیری کا احساس ہوتا ہے، اس طرح کسی عبادت میں نہیں ہوتا۔ اس لیے دعا کو عبادت کی روح قرار دیا گیا ہے۔ وہ لمحہ خدا کو کتنا پسند ہے کہ جب عاجزی، انکساری، لاچاری، فقیری اور شرمندگی کا احساس انسان کو اس منزل پر لا کر کھڑا کر دے جہاں انانیت چور چور ہو جائے اور غرور پاش پاش ہو جائے، اور دل اتنا نادم ہو کہ آنسو خدا کی صداقت کے گواہ بن کے آنکھوں سے چھلک پڑیں۔ یہ وہ منزل ہے جہاں زبانی زبان ہے، جہاں دل کی دھڑکن ہزار داستان ہے، جہاں پہ صرف زبان سوالی نہیں، پورا جسم سوالی بن جاتا ہے۔ بس ناظرین، انشاءاللہ آج اور پھر پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرے بندے مجھے پکاریں تو ان سے کہہ دو کہ میں ان کے پاس ہی تو ہوں۔ انشاءاللہ آج ہم دعا کی اہمیت کے بارے میں ڈسکشن کریں گے، اور ہم چاہیں گے کہ ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ اس میں اپنی گفتگو، اپنے خیالات کو شیئر کریں۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، اور آپ ای میل کے ذریعے بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ آئیے آپ کا تعارف کراؤں، میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ سیدہ فرحت حسین صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے آج دعا کا ٹاپک سلیکٹ کیا، تو جو کہ میں سمجھ رہی ہوں کہ میرے لیے بھی ایک بہت اچھا ٹاپک ہے سوچنے سمجھنے کے لیے، آئی تھنک ہر ایک کے لیے ہے، کیونکہ یہ ماہ رمضان المبارک ہے ہی دعاؤں کا مہینہ، تو ہم سمجھ لیں اگر کہ ہم نے کیسے دعا مانگنی ہے، تو پھر ظاہر ہے ہم انشاءاللہ اس ماہ سے صحیح معنوں میں فیض یاب ہو سکیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گی آپ سے کہ آپ دعا کے مفہوم پر روشنی ڈالیے۔ جی نبیلہ بہن، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا جو کہ بہت ہی بزرگ تر عبادت ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ تمام عبادات کی جو محاصل ہے
اور تمام عبادات کا جو صحیح معنوں میں جو معنی اور مفہوم ہے وہ دعا سے ہمیں مطلب کہ ملتے ہیں کہ دعا وہ عبادت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب قرار دیا ہے، کیونکہ نماز اصول فروع دین کی وہ پہلا رکن نماز جس کو الصلاۃ اور جس کے لغوی معنی جو ہیں دعا کے ہیں، تو آپ یہی دیکھ لیے کہ دعا کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کم از کم 5 وقت تو واجب کیا ہے، کہ نماز کے دوسرے معنی جو ہیں وہ دعا کے ہیں کہ ہم بارگاہ رب العزت میں طلب کرتے ہیں۔ چونکہ دین اسلام دین فطرت ہے اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کے اندر طلب ہے، اس کے اندر حاجت ہے، اس کے اندر خواہشات ہیں، خواہشات کا مرکب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دعا کے ذریعے سے اس کی خواہشات کو، اس کی طلب کو ایک وہ راہ فراہم کی ہے کہ جو راہ حق ہے، یعنی خواہش دی اللہ نے، طلب کی اس کے اندر صلاحیت اللہ کی طرف سے ہے کہ اس کے اندر خواہشات ہیں، طلب ہے، حاجات ہیں، مگر ان حاجات کو رہنمائی کی ضرورت ہے، ہدایت کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے اس خواہش کو، اس طلب کو تم صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے کنسٹرکٹیو وے میں کس طریقے سے تم اپنی اس خواہشات کو، اس طلب کو تم اللہ سے رجوع کر سکتے ہو۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں کلام الہی نے ہماری رہنمائی کی ہے اور ہم کو مختلف آیات کی روشنی میں دعا کی اہمیت، اس کی افادیت کے حوالے سے ہماری رہنمائی کی ہے، جیسے کہ سورہ مومن کی آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے طلب کرو، مجھ سے دعا کرو، کیونکہ یہ عبادت ہے اور جو اس عبادت کو نہیں کرتے وہ مستکبرین ہیں، وہ تکبر کرنے والے لوگ ہیں، یعنی کہ جو دعا نہیں کرتا وہ تکبر کرتا ہے، اور تکبر جو ہے وہ فعل شیطان ہے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ خود سری پیدا ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے مقابل کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو دعا ہمارے اندر عجز و انکساری پیدا کرتی ہے اور پھر ہمارے اندر احساس بندگی پیدا کرتی ہے۔ بالکل بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کے مفہوم پہ روشنی ڈالی۔ کہتے ہیں کہ دعا مانگنے کے وقت ایک انسان کے اندر 2 کیفیات کا ہونا ضروری ہے، ایک خوف اور ایک رجا۔ تو میں آپ سے یہ چاہوں گی کہ اگر آپ اس کو مزید اس کی وضاحت فرمائیے کہ کیسے ہم دونوں میں اعتدال رکھ سکتے ہیں، دونوں میں بیلنس قائم رہے، کیونکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اپنے اندر اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف پیدا کر لیتا ہے کہ اس وقت بھی اس سے مانگا نہیں جاتا، اس خوف کی وجہ سے، یا وہ دعا میں وہ کیفیت اس کے اندر موجود نہیں ہوتی یا آتی نہیں ہے، اور اسی طرح سے اگر جب امید اس کے اندر زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بس میں نے یہ ایک دفعہ مانگ لیا، اب مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو میری دعا قبول کر لینی چاہیے اور مجھے یہ مل جانا چاہیے۔ تو ان دونوں میں اعتدال ہونا چاہیے۔ تو فرمایا آپ نے کہ خوف اور رجا یہ 2 کیفیتیں ہیں انسان کے وجود میں اور جو کہ بہت ہی ضروری ہیں، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر فقط خوف ہو تو اس میں انسان جو ہے مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، اس میں محرومی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور خوف کس صورت میں ہو؟ اگر کہ خوف اس بات کا ہے کہ اس کے اندر وہ خوف ندامت، احساس ندامت پیدا کر رہا ہے، تو یہ تو پازیٹیو ہے کہ اس میں انسان جب اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، اپنی نافرمانی پر، اپنی بد عملی پر
غور کرتا ہے تو اس کے اندر احساس ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے۔ یہ خوف کی کیفیت جو ہے وہ عبادت کو چار چاند لگا دیتی ہے، دعا کے استجاب ہونے میں اور دعا کے مستجاب ہونے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ مگر ایک وہ خوف ہے کہ جس میں انسان یہ فکر کرے کہ میں اتنا نافرمان ہوں اور اتنا میں بدعمال ہوں، میں نے کبھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کیا، لہٰذا میں کیا دعا مانگوں، یعنی میری کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ تو یہ پھر اللہ کی رحمانیت کا اور اس کے جو اللہ تعالیٰ کی جو اپنے بندوں کے لیے ایک خاص محبت ہے، صفت رحمان کے جو نافرمان بندوں کو بھی عطا کر رہا ہے، تو اس کا ہم انکار کر رہے ہیں کہ وہ ہم یہ بات نہیں سوچتے کہ وہ رب کہ جو مشرکوں کو، منکروں کو اور منافقوں کو وہ ان کی حاجات پوری کر رہا ہے، یعنی وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جیسے کہ فرعون کے حوالے سے بھی حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی کہ اے پالنے والے کہ تو نے فرعون کو اتنا کچھ عطا کر دیا ہے، اتنا کہ وہ کبھی بھی راہ حق کی طرف متوجہ نہیں ہوگا جب تک کہ اس پر عذاب نہ نازل ہو جائے، جب تک تو اس سے ان نعمتوں کو چھین نہ لے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ وہ رحمان ہے کہ جو نافرمان بندوں کو بھی عطا کر رہا ہے۔ تو اگر ہمارے اندر اس طریقے کا خوف ہو جائے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے رجوع کریں، ہم تو نافرمان ہیں، تو ہم اس کی رحمانیت کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ ہماری معرفت کی کمی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس ذات سے محروم ہے کہ جو نافرمانوں کو بھی عطا کر رہا ہے۔ تو اگر اس طریقے کا خوف پیدا انسان کر رہا ہے تو وہ پھر کفران نعمت کر رہا ہے، وہ اللہ کی رحمانیت کا منکر ہے۔ تو اس لیے ظاہر خوف کی بھی میں نے کہا نا دو کیفیت ہے، ایک پازیٹیو ہے، ایک نیگیٹو ہے۔ اگر پازیٹیو کے ساتھ ہم دعا کریں گے تو نیچرلی ہماری دعا میں تضرع بھی ہوگا، ہمارے دعا میں امید بھی ہوگی، ہماری دعا میں رجا بھی ہوگی کہ ہم جو ہیں وہ اس امید سے کہ ہم کتنے بھی نافرمان ہو جائیں مگر اس کی عطا میں کمی نہیں ہے، وہ پھر بھی عطا کرتا ہے، نافرمانوں کو عطا کرتا ہے کہ شاید یہ میری طرف راغب ہو جائیں، شاید ان کے دل میں اپنے رب کی معرفت پیدا ہو جائے، اور مومنوں کو عطا کرتا ہے اس لیے تاکہ ان کے عمل میں مزید اضافہ ہو جائے، ان کے یقین میں مزید اضافہ ہو جائے۔ تو یہ دونوں چیزیں، اب رجا میں یہ ہے کہ صحیح آپ فرما رہی ہیں کہ بعض اوقات انسان اپنے اعمال پر اتنا کہنا چاہیے کہ غرور کرتا ہے کہ میں تو 5 وقت کی نمازی ہوں، میں تو ہر کام کرتی ہوں اور مجھے تو کسی قسم کا مطلب کہ مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بغیر مانگے اللہ عطا کر رہا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ انسان کے اندر یہ غرور کی کیفیت ہے، یہ تکبر ہے، اور جہاں تکبر آ جائے پھر عبادات جو ہیں وہ عبادات نہیں رہتی ہیں، عبادات ضائع ہو جاتی ہیں۔ شیطان کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ اس نے صرف ایک لمحے کا تکبر کیا ہے نا، اس کے بعد مسلسل اس کی زندگی میں نافرمانی ہی رہی، بٹ عبادات جب حکم ہوا آدم کو سجدہ کرنے کا تو وہ ایک عمل تھا اس کا جو باعث تکبر اس کی تمام عبادات کو ضائع کر گیا۔ تو ہمیں اس کی طرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن میں جو یہ واقعات بیان کیے گئے ہیں، یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے بیان کی ہیں، اس لیے تاکہ ہم کمپیئر کریں کہ وہ کیفیات اگر ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں تو ہمارے لیے گائیڈ لائن قرآن کی آیات کی روشنی میں موجود ہے کہ ایسی سچویشن میں ہمیں کس طریقے سے اپنے آپ کو اس خود سری سے، اس تکبر سے نکالنا چاہیے۔ پھر ابلیس کا ہمیں واقعہ اس میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، فرعون کا واقعہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو نہ اس طریقے سے رجا فائدہ مند ہے کہ جس میں انسان کو یہ ہو کہ بھئی مجھے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تو ویسے ہی، میں تو مطیع و فرما بردار ہوں، ویسے ہی عطا کرے گا۔ نہیں، اگر ایسی بات ہوتی کہ ایسے لوگوں کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے تو انبیاؤں کو مانگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کلام الہی کو دیکھ لیے، ابتدا سے آخر تک ہمیں مسلسل انبیاؤں کی دعائیں ملتی ہیں کہ جو ہمارے نبیوں نے دعا کی۔ حضرت ابراہیم کی دعا ہے، حضرت یونس کی دعا ہے، حضرت آدم کی دعا ہے۔ سب سے پہلی دعا جو سورہ اعراف میں ہے، آیت نمبر I think 147، وہ حضرت آدم کی دعا ہے۔ تو مسلسل انبیاء نے دعا کی ہے۔
تو ان کی عبادات اور ان کی جو اللہ سے معرفت تھی تو ان کو تو ضرورت نہیں تھی دعا کرنے کی، مگر انہوں نے دعا کی. دعا بذات خود ایک عبادت ہے، چاہے ہم کتنے بھی مطیع و فرما بردار ہیں، مگر یہ حکم رب ہے کہ جس کی ہمیں تعمیل کرنی. بے شک. اچھا اب ہم چلتے ہیں کہ دعا کے کچھ شرائط بھی ہیں کہ ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے دعا مانگی جائے تو دعا جو ہے وہ بلندی پہ پہنچتی ہے یا کہیں قبول ہوتی ہے بارگاہ الہی میں. تو میں چاہوں گی کہ اگر ہم اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کس طرح سے کون سی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر دعا مانگنی چاہیے. جی بے شک آداب دعا ہیں، شرائط دعا ہیں کہ جیسے کہ ہر عبادات، جو بھی عبادات اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب کی ہیں اور ہمیں حکم دیا ہے، ہر عبادات کے اصول ہیں، ضوابط ہیں، اس کا طریقہ اور قرینہ ہے کہ کس طریقے سے ہم کو دعا کرنی چاہیے اور کیا آداب دعا ہیں. اس میں جو پہلی شرط ہے کہ ہمارے اندر یہ یقین کامل ہو کہ ہم کس ذات سے مانگ رہے ہیں، جس سے ہم طلب کر رہے ہیں وہ بے نیاز ہے. ہمیں دعا مانگنی چاہیے اس ذات سے کہ جو بے نیاز ہے، جو خود محتاج ہے، اس سے طلب کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. یا تو اس ذات سے کہ جو بے نیاز ہے، یا پھر اللہ نے ان ہستیوں کو وسیلہ بنایا ہے کہ ان سے تم طلب کرو، تو ان سے طلب کرنا ایسا ہے کہ جیسے تم نے اپنے رب سے طلب کیا ہے. یا تو اس بے نیاز سے، یا پھر جس نے یا ان سے کہ جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے. اس کی بزرگی کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ کیسا ہے. اور پہلا جو طلب کرنے کا طریقے میں جو پہلا ادب ہے، جو پہلا اس کی شرط ہے، وہ ہے اس بارگاہ رب العزت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا، کہ اب تک جو اس نے ہمیں عطا کیا بغیر مانگے ہم اس کی حمد و ثنا کریں، اس کا تشکر کریں، اس کے شکر گزار ہوں. کہ دیکھیے جب تک ہم ان چیزوں کی جو نعمتیں اس نے ہمیں عطا نہیں کی ہیں اس کی قدر و قیمت کو نہیں جانیں گے تو اللہ بے قدروں کو عطا نہیں کرتا، بے قدروں کو عطا نہیں کرتا. دیکھیے فرعون کو جو ملا، نمرود کو جو ملا، وہ عطا نہیں ہے رب کی. ہمیں اس کی طرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے. وہ اللہ کی عطا نہیں ہے. عطا میں اور امتحان میں بہت واضح فرق ہے. عطا وہ اپنے مطیع و فرما بردار بندوں کو کرتا ہے، اور جو اس کے نافرمان بندے ہیں ان کی رسی دراز کرتا ہے. ہے نا، یہ ایک واضح لائن ہے، ایک واضح فرق ہے کہ ان کو اس لیے دیا ہوا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بلیسڈ ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس لیے نہیں فرعون اور نمرود اور نافرمانوں کو دیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے. عطا جو ہے وہ خوشی پر دی جاتی ہے. جب اللہ میاں کچھ چیز عطا کرتا ہے تو وہ اس بندے سے وہ خوش ہے، اس بندے سے وہ اس کے راضی ہے، اس لیے وہ عطا کر رہا ہے. مگر جو اس کے نافرمان بندے ہیں، جو اس کے مطیع و فرما بردار نہیں ہے، ان کو جو وہ دے رہا ہے وہ ان کی رسی دراز کی ہوئی ہے، ان کو مہلت دی ہوئی ہے. ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بھی طاقت اور شہرت اور دولت جو کچھ دی ہے وہ اس رب کی عطا نہیں ہے، وہ امتحان کی صورت میں ہے. تو اس لیے ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی پہلے حمد و ثنا کرنی چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بغیر مانگے عطا کیا. تو جب ہمیں کہ دشمن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دشمنوں کو اس دنیا میں بے حساب دے گا، عزت بھی، شہرت بھی، دولت بھی، حجت تمام کرنے کے لیے. بے شک. مگر وہ کہتا ہے کہ میں ایک چیز انہیں کبھی عطا نہیں کروں گا، دعا کی لذت. دعا کی لذت، بے شک، بالکل. یہ ان کے لیے ایک کہنا چاہیے کہ عذاب شدید ہے کہ جو بے حساب جن کو اللہ نے عطا کیا یعنی دیا ہوا ہے، نافرمان بندوں کی میں بات کر رہی ہوں کہ جو اس کے مطیع و فرما بردار نہیں ہیں، تو ان کو اس نے دیا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کو کسی قسم کی وہ طلب اور حاجت نہیں ہے ہوگی کہ ان کو تو ویسے ہی ملا ہوا ہے، تو بارگاہ رب العزت میں اس عبادت سے محروم رہیں گے جو تمام عبادتوں کا محاصل ہے. دعا تمام عبادات کا محاصل ہے، یعنی کہ مرکز عبادت جو ہے
وہ دعا ہے. تو ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ کتنی اہم عبادت ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے اور اس کے آداب کیا ہیں, اس کا طور اور طریقہ کیا ہے. جب یہ اتنی اہم عبادت ہے تو اس عبادت کو کرتے ہوئے ہمارا گول بھی بامقصد چیزیں ہونی چاہیے. وہ چیزیں ہونی چاہیے, وہ طلب ہونی چاہیے کہ جو ہماری دنیا سے زیادہ ہماری آخرت کو سنوار دے, ابدی زندگی کو ہماری بہتر بنا دے. تو دعا میں فوکس پہلے آپ ابدی زندگی کو کریں اور پھر آپ جو ہیں وہ اس دنیا کی زندگی کی طرف متوجہ ہوں. جو صحیح معنوں میں دعا کی اہمیت کو سمجھتا ہے وہ اخروی زندگی پر زیادہ فوکس کرتا ہے, وہ اس کی طلب میں زیادہ رہتا ہے کہ وہاں پر نعمات الہی سے میں محروم نہ ہوں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ معرفت رب ہو, اس کی حمد و ثنا ہو, تشکر ہو, شکر گزاری ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بے مانگے ہم کو عطا کیا ہے. پھر اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف فوکس کرنا چاہیے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب بنے, جس سے اللہ راضی ہو. حضرت موسیٰ کو اللہ نے آداب دعا سکھائے کہ اے موسیٰ کس طریقے سے تم دعا کرو. اس طریقے سے دعا کرو کہ تم مجھ سے طلب کر رہے ہو, تم مجھ سے حاجت رکھتے ہو, تم مجھ سے چاہتے ہو, تو تمہارا رب بھی تم سے اس کے بدلے میں کچھ چاہتا ہے. سبحان اللہ. اور کیا چاہتا ہے تمہارا رب؟ تمہارا رب فقط تضرع چاہتا ہے. تمہارا رب تمہارے خلوص دل سے, کیونکہ جب دل کے اندر فیلنگ ہوتی ہے تو اس فیلنگ کا اظہار آپ کی آنکھ کرتی ہے آنسو کے ذریعے سے. آپ بھی یہ چیز نوٹس کرتی ہوں گی, جو چیز ہمارے دل کو ٹچ کرتی ہے ہمارے اندر فوراً سوز و گداز پیدا ہو جاتا ہے. یہ دل کی وہ کیفیت ہے کہ جو زندہ دلوں کی نشانی ہے. جو زندہ دل ہیں جن کے اندر, جیسے آپ نے کہا نا کہ نور, جن کے اندر نور ہوتا ہے ان کے اندر عجز و انکساری ہوتی ہے, ان کے اندر سوز و گداز ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے موسیٰ تم مجھ سے حاجت رکھتے ہو, تم مجھ سے طلب کرتے ہو, تمہارا رب بھی تم سے اس عبادت کے حوالے سے طلب کر رہا ہے. وہ کیا طلب کر رہا ہے؟ تمہاری عجز و انکساری, تمہارا سوز و گداز, تمہارے آنسو. اور پھر امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آنکھیں کہ جو روز محشر گریہ نہیں کریں گی, جن کی آنکھیں مثل نور کے روشن ہوں گی, وہ آنکھ کہ جو اپنے گناہوں پر نادم ہو کے گریہ کرتی ہے, یا وہ آنکھ جو بارگاہ رب العزت میں جب طلب کرتی ہے تو ان کی آنکھ اشک بار ہوتی ہے, یا وہ آنکھ جو اس کے پسندیدہ بندوں کے غم میں گریہ کرے. یعنی جیسے کہ امام حسین رسول خدا اور ان کے آل کی مصیبتوں پر جو گریہ کرتے ہیں, تو ان کی آنکھ روز محشر جو ہے وہ ایک خاص نور ساتے ہوگا, وہ آنکھ کبھی جو ہے نم نہیں ہوگی. تو اس طریقے سے ہمیں یہ آداب دعا ہیں کہ, اور آداب دعا ایک بہت ہی لمبی لسٹ ہے نبیلہ بہن, کہ جس میں اس کی شرائط ہیں کہ ہم دعا مانگیں تو اس میں مومنوں کو بھی اپنے شامل کریں. دعا کے قبولیت کے لیے جو آداب ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں, ان آداب میں ابتدا میں جیسے حمد و ثنا ہے اپنے رب کی کہ جس کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی, اور دوسرے اس کے پسندیدہ بندوں پر درود و سلام ہے کہ یہ دعا کے قبولیت کو بارگاہ رب العزت تک پہنچانے میں مددگار ہوتے ہیں. یعنی جب ہم دعا کرتے ہیں اور اول و آخر رسول اور آل رسول پر درود بھیجتے ہیں, جو کہ یہ آداب ہیں. آپ دیکھیے جو میں نے ابھی پہلے مینشن کیا, حضرت آدم کی دعا, سب سے پہلے حضرت آدم کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے کلام الہی میں بیان فرمایا ہے کہ پہلا طلب کرنے والی ذات جو تھی وہ حضرت آدم کی تھی. اور کیا طلب کیا انہوں نے؟ اب ان کی حضرت آدم کی دعا ہماری رہنمائی کر رہی ہے کہ طلب کیا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے عفو اور بخشش کو طلب کیا ہے. کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو اسراف انہوں نے اپنے نفس پہ ترک اولا کے ذریعے سے کیا ہے,
جو ان سے کوتاہی ہو گئی ہے اس کی توبہ استغفار کی ہے. اور جب وہ دعا کر رہے تھے تو ہمیں ملتا ہے کتابوں میں کہ کتنے سال حضرت آدم نے گریہ کیا ہے توبہ اور استغفار کے لیے. اور اس کے بعد حضرت جبرائیل آئے ہیں اور انہوں نے پھر آداب دعا بتائے ہیں. جو میں درود کے حوالے سے گفتگو کر رہی ہوں تو آداب دعا بتائے ہیں کہ ان کا واسطہ جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں, کہ جن کا ذکر سن کر اور جن کے دل میں ان کی محبت ہوتی ہے تو اللہ اپنی محبت کو ان کے دلوں میں راسخ کر دیتا ہے اور اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے ان کی دعاؤں کو مستجاب کرنا, واجب کر لیتا ہے اپنے اوپر. تو حضرت آدم کو پھر حضرت جبرائیل نے آداب دعا تعلیم فرمائے کہ کس طریقے سے تم توبہ استغفار کرو, واسطہ دو بحق محمد, بحق علی, بحق فاطمہ, بحق حسن, بحق حسین علیہ السلام. کہ جب تم ان پنجتن کا واسطہ دیتے ہو, اہل بیت اطہار کا واسطہ دیتے ہو, کہ جو سب سے زیادہ قریب تر ہے, جو بندے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب تر ہیں, جب تم ان کا واسطہ دیتے ہو تو ممکن ہی نہیں ہے. دیکھیں حضرت آدم کی توبہ ترک اولا کو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. کلام الہی نے وٹنس ہے نا کہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی, جبھی تو آدم اور حوا کو دوبارہ یکجا کر دیا. تو یہ دلیل ہے کہ جب تک حضرت آدم نے واسطہ نہیں دیا پنجتن پاک کا, ان کی دعا مستجاب نہیں ہوئی ہے. بے شک. اور اس کے جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ اس کے بہت سے آداب میں یہ بھی ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کرنا, گناہوں پہ دوسروں کے لیے دعا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ جو دوسرے بھی ایٹیکیٹس ہیں دعا کے ہیں کہ خود اپنے صاف آپ کے کپڑے ہوں, باوضو آپ بیٹھے ہوں تو زیادہ اس دعا میں اثر ہوگا. قبلہ رخ اور خوشبو لگائی بھی ہو آپ نے, اور پھر جی مدد کرتی ہیں. اور پھر آداب دعا میں اوقات بھی ہیں, ایام بھی ہیں, کہ کن اوقات کی دعا جو ہے زیادہ مستجاب ہوتی ہے, کن ایام کی دعا جو ہے ان ایام کی برکتوں سے, ان اوقات کی برکتوں سے, کیونکہ ہر چیز کاؤنٹ کر رہی ہے. یعنی جب آپ وضو کر رہے ہیں تو وضو کی برکتیں بھی اس دعا کو ایڈ اپ ہو رہی ہیں اس کے اندر. آپ قبلہ رخ بیٹھے ہوئے ہیں تو یعنی آپ فوکس کر رہے ہیں بارگاہ رب العزت کے, اور کوئی آپ کے مائنڈ میں نہیں ہے کہ آپ کس سے طلب کر رہے ہیں, اس بے نیاز سے طلب کر رہے ہیں. قبلہ رخ ہے تو نیچرلی آپ کی اٹینشن جو ہے اور آپ کی جو فوکس ہے وہ بالکل بغیر کسی ڈسٹربنس کے آپ کا جو ایک لنک اپنے رب سے ہوتا ہے, وہ لنک بہت ضروری ہے کہ وہ لنک ہونا چاہیے. اور پھر ظاہر ہے جب آپ خوشبو لگاتے ہیں تو یہ بھی آداب ہے کہ آپ اس بارگاہ رب العزت اپنے رب کے حضور جو ہیں وہ جا رہے ہیں. تو ہم نہیں ہے کہ ہم گھر میں جس حال میں بھی رہیں, مگر جب ہم گیدرنگ میں جاتے ہیں تو اپنے آپ کو ویل ڈریس کرتے ہیں, اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں گیدرنگ میں دوسروں کے لیے. حالانکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بھی اپنے لیے انسان کو کرنا چاہیے, مگر ہم کہتے ہیں ہم جائیں گے نہیں, ایسا نہ ہو ہمارے اسمیل آئے, ہم سے کھانے کی وہ آئے, جو برابر میں بیٹھنے والا ہے اس کو تکلیف ہو, یہ وہ. تو ہم ان کے لیے, دنیاوی لوگوں کے لیے, اپنے ہی جیسے لوگوں کے لیے اتنی پریپریشن کرتے ہیں, اتنی تیاری کرتے ہیں, تو وہ بارگاہ رب العزت. بے شک آپ نے صحیح فرمایا. لیکن ایک پوائنٹ یہاں پہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ہم مصلی پہ بیٹھے ہوں یا ایک جگہ بیٹھے ہوں تو دعا کر سکتے ہیں. دعا ہم کہیں بھی کر سکتے ہیں, اور اس میں اگر ہم ان تمام جو شرائط ہیں ان کو ملحوظ نہ رکھ سکیں تو پھر بھی ہم دعا تو کر سکتے ہیں. جیسے ہم ڈرائیو کر رہے ہیں, کہیں باہر نکلے ہوئے ہیں اور ہمیں ظاہر ہے کوئی پریشانی آئی ہے یا کچھ ہے, تو ہم اس سچویشن میں بھی دعا کر. یہ جو شرائط ابھی آپ نے بھی بیان فرمائی اور میں نے بھی اس پہ روشنی ڈالی ہے, یہ شرائط ہیں جو کہ آپ کے دعا کے جو آداب ہیں اس میں ایڈ اپ ہوتی ہیں. یعنی کہ جتنا بھی کہتے ہیں نا, جتنا گڑ ڈالیے اتنا میٹھا ہوگا. تو اسی طریقے سے یہ سب چیزیں اگر آپ کو موقع فراہم ہو رہا ہے تو آپ ان سب چیزوں کو فوکس کریں. مگر ویسے تو وہ بارگاہ رب العزت میں آپ جب جس وقت جس حال میں بھی آپ دعا کرتے ہیں اور اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. سچویشنز ہیں کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے, جیسے کہ کہتے ہیں کہ جب ماں اپنے بچے کو ڈیلیور کر رہی ہے اس وقت چونکہ وہ اطاعت رب میں
وہ ایک نسل کو آگے پروان چڑھا رہی ہے، تو وہ ظاہر ہے اس سچویشن میں وہ اللہ کی مطیع و فرمانبردار ہے، اس کے حکم کی اطاعت کری ہے۔ اب اس سچویشن میں وہ جو ہے وہ ظاہر ہے حالت نجاست میں جا رہی ہوتی ہے، مگر پھر بھی اس وقت کی دعا جو ہے وہ قبولیت کا، وہ وقت ہے قبولیت کا، کہ جو کہ وہ انسان اس وقت دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی حاجت کو قبول کرتا ہے۔ یا کسی بھی جتنا انسان اذیت میں ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی دکھ پہنچا ہے، کوئی صدمہ پہنچا ہے، اس وقت جب وہ دعا کرتا ہے تو وہ وقت بھی قبولیت کا ہے، کہ اس نے اپنی اس مصیبت پہ صبر کیا، اپنی اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اپنے لیے ایک امتحان سمجھ کے اس نے قبول کیا ہے اس سچویشن میں۔ یعنی جس سچویشن میں انسان اللہ سے قریب تر ہو، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم جب مصلی پر ہوں، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ انسان کو ہر وقت ایسی سچویشن میں رہنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ سے قریب تر سمجھے۔ بے شک باوضو، بالکل باوضو رہے جی۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم غیوب ہے، وہ لوگوں کے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم کس چیز کے طالب ہیں، کیا ہم چاہتے ہیں، کیا پریشانی ہے ہماری، جب تو پھر اس کے باوجود دعا کا کیوں حکم دیا گیا؟ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو دعا کا حکم دیا ہے، وہ اس لیے دعا کا حکم دیا کہ وہ تو عالم غیب ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے کہ ہم کب کیا کر رہے ہیں، مگر یہ دعا ہمارے اندر معرفت پیدا کرتی ہے، ہمارے اندر وہ کنیکشن پیدا کرتی ہے۔ ہمیں کنیکشن کی ضرورت ہے نا اللہ سے، ہمیں معرفت کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزوں کو ہم پر واجب کیا ہے کہ جو ذریعہ معرفت ہے۔ تو یہ جو دعا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اور وہ علم غیب رکھتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ جانتا ہے کہ بندہ کس وقت کیا کرے گا، مگر پھر بھی اس کے باوجود وہ چاہتا ہے کہ ہم طلب کریں تاکہ ہمیں اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو، کیونکہ دیکھیں جو چیز بے مانگے مل جاتی ہے انسان اس کی وہ قدر و قیمت نہیں ہے اس کی نگاہ میں ہوتی ہے، مگر جس چیز کے لیے وہ کاوش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، پھر اس چیز کو وہ ویلیو کرتا ہے۔ جب بڑی حاجتوں کے ساتھ، بڑی منتوں کے ساتھ، بڑی دعاؤں کے ساتھ جب کسی چیز کو حاصل کر لیتا ہے تو اس کے اندر اس کی قدر ہوتی ہے، اور جب اس کی قدر اس کے اندر پیدا ہوتی ہے تو وہ اس چیز کو مس یوز نہیں کرتا ہے نا، اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اس قدر و قیمت کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں دعا کا حکم دیا ہے، اور پھر احساس بندگی کے لیے کہ ہم جو ہیں وہ خود سری ہمارے اندر نہیں آئے، ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارا حق تھا، ہمیں ملنا چاہیے تھا، نہیں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کرو تاکہ تم ایک تو اللہ تعالیٰ سے کنیکشن تمہارا ہو سکے، بے شک، اور دوسری بات یہ کہ تمہارے اندر اس چیز کے پانے کے بعد اس کی ویلیو ہو، اس کی قدر و قیمت ہو، اور تمہارے اندر پھر جذبہ تشکر اور جذبہ شکر پیدا ہوگا، کیونکہ جو چیز بے مانگے مل جاتی ہے ہم شکر ادا کرتے ہیں، اس کا اتنا اپریشیٹ نہیں کرتے، بلکہ اس میں ہم مین میخ نکالتے ہیں۔ اللہ نے معذرت کے ساتھ کالر ہیں، پھر واپس اپنی گفتگو کی طرف آتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، میں فرت سے بات کر سکتی ہوں؟ جی آپ بات کریں، جی وہ سن رہی ہیں۔ بول رہی ہوں، میرا نام توقیر ہے۔ جی اپنا نام بتائیے گا۔ میرا نام توقیر لیبی ہے، میں لندن سے بول رہی ہوں۔ فرت صاحبہ سے بات کر سکتی ہوں؟ جی جی بات آپ کی آواز سن رہی ہیں، بات وہ پہچان رہی ہوں گی مجھے، میں توقیر لیبی بول رہی ہوں۔ جی جی فرمائیے۔ ہاں، اس وقت میرے اوپر اتنا بڑا غم ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میرا بیٹا 39 ایئرس کا بیٹا کو پیار ہو گیا، مجھے بتائیے میں کیا دعا کروں جس سے مجھے سکون ملے، چین ملے۔ مجھے چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا، میرا ایک ہی بیٹا تھا۔ سوری معذرت کے ساتھ تھوڑا سا بیٹے کے حوالے سے وہ جی آپ کی بات کو ہم ذرا صحیح سے سمجھ نہیں پائے، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ کے بیٹے کو کیا ہوا؟ میرے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی، سڈن ڈیتھ ہوئی، ہارٹ ڈیتھ ہوا۔ جی جی اس
کے لیے مجھے بتائیں کیا دعا کروں, مجھے کس طرح صبر آئے. بالکل بالکل انشاءاللہ ہم آپ کو انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے. اور کلام الہی جو ہے وہ بہت بڑا سہارا ہے ہمارے لیے, اور اہل بیت اطہار کی زندگی. میں سمجھ سکتی ہوں آپ کی تکلیف کو اور جس سچویشن سے آپ گزر رہی ہیں, اور صحیح بات ہے کہ بہت ہی مشکل امر ہے کہ اللہ ہی یہ محبت بھی, اولاد کی محبت سے بڑی کوئی محبت نہیں ہے. کلام الہی میں بھی اللہ نے اولاد کی محبت کے حوالے سے امتحان لیتا ہے. بے شک بے شک. اور اب امتحان کے لیے میں تو بہت توقیر بہن, میں آپ کو پہچان بھی گئی ہوں, اور حقیقت میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ ماشاءاللہ سے میری نگاہ میں آپ کی بڑی عزت ہے, اور جس طریقے سے آپ نے اپنی زندگی کو گزارا ہے, ہمیشہ اللہ کے امتحان پر آپ ثابت قدم رہی ہیں. میں نے کبھی آپ کو اس طریقے سے ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھا, اور اللہ اپنے مومن بندوں کا ہی امتحان لیتا ہے, جو اپنے چاہنے والے ہیں ان کو معاشرے کے لیے نمونہ بناتا ہے. تو آپ یہ سوچئے اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے, پورے معاشرے کے لیے آپ کو نمونہ بنایا ہے کہ آپ کس طریقے سے صبر اور شکر کے ساتھ اللہ کے امتحانات کو اب تک سہتی آئی ہیں. مجھے اندازہ ہے کہ بالکل میں آپ کو انشاءاللہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں کلام الہی کی آیات کہ جو آپ کے اندر صبر پیدا کریں گی, اور آپ کو اس امتحان جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس امتحان میں ڈالا ہے اس میں آپ کو سرخرو کرے گا انشاءاللہ. میں ابھی پروگرام کے آخر میں ان آیات کی رہنمائی کروں گی. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا کرے, اور آپ کے دل کو قوت عطا کرے کہ آپ اس بڑے امتحان کو خوش اسلوبی کے ساتھ, آپ صبر کے ساتھ اللہ کی رضا پہ راضی ہوں انشاءاللہ. جی ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں کہ ایک یہ بھی نظریہ کہ جب مشیت الہی میں کسی امر کا واقعہ ہونا قرار پا دیا جاتا ہے, پا چکا ہوتا ہے کہ یہ اس کا امر یہ کام اس طرح سے انجام پائے گا یا اس طرح سے ہوگا, تو پھر ایک طرف تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے اور وہاں محفوظ ہے, تو لیکن پھر اس کے باوجود پھر بار بار یہ ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ دعا مانگیں اپنی حاجات کے لیے. تو کیسے کہ دونوں چیزیں تو پھر ایک طرف سے تو ایک ڈیسیژن لے لیا گیا ہے, اور دوسری طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یا تو پھر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر تو یہ ایسے کام اسی طرح سے انجام پایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسی طرح سے طے شدہ تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی چاہتا تھا اور یہ کام اس طرح سے انجام پذیر ہو گیا. تو اس کے لیے پھر دعا کیسے, اس سلسلے میں دعا کیسے کام آئے گی؟ دیکھیں نبیلہ بہن, یہ جو کانسیپٹ ہے کہ ہر چیز لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر چیز ہماری زندگی کے آخری سانس تک اور ابتدا سے آخر تک جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ایک لوح محفوظ پہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور وہ ہے. مگر اگر ہم اس طریقے سے کہیں کہ بھی وہ لوح محفوظ پہ اللہ نے سب کچھ ڈیسائیڈ کر لیا ہے, تو پھر جزا اور سزا کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے. جب اللہ نے خود ہی ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ بے نمازی رہے گا, تو پھر ہمیں بے نمازی کی سزا کیوں مل رہی ہے کہ نہیں؟ اس کے علم میں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں کوئی جو ہے وہ تغیر اور تبدل نہیں ہے. اللہ خود فرماتا ہے کہ تم اپنی قسمت کو بدل سکتے ہو, یعنی کہ جو تمہاری خود کی تحریر ہے, جو تمہاری خود کی مطلب کہ کیا ہوا عمل ہے, کہ جو کہ اللہ کے تو علم میں ہے, مگر اگر تم چاہو تو تم اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہو. جیسے صدقہ آپ دیجئے, موت جو ہے ٹل جاتی ہے صدقہ دینے سے. جو وقت مقرر ہوا ہے آپ صدقہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس موت کو آپ کے اس عمل کے اجر میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہ قدرت رکھتا ہے نا آپ کی تقدیر کو بدلنے کی. ہم کاوش ہم کرتے ہیں, کوشش ہم کرتے ہیں, تقدیر اللہ بدل دیتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کلام الہی ہے نا, کہ جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, اور اس کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. تو کوشش ہم کرتے ہیں تو وہ ارادہ کرتا ہے,
ہوتا اس کے ارادے سے ہے، مگر کوشش ہماری اس میں شامل ہوتی ہے. یعنی کہ ہم جب تک خود کوشش نہیں کریں گے اس چیز کی، اللہ جو ہے اس کے اندر تغیر و تبدل نہیں، مطلب ہماری تقدیر کو نہیں بدلتا. تو دعا جو ہے وہ ایک ایسا حربہ ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ وہ ہماری تقدیر کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتا ہے. اب آپ دیکھیے جیسے کہ بہت ہی مشہور واقعہ راہب کا ہے کہ جس نے بیٹے کی خواہش کی، اور بیٹے کی اس نے خواہش میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی رسائی ہوئی، اور لوگوں نے کہا کہ بھی وہ ہیں اور ان کے پاس جاؤ. اور رسول کے پاس وہ جب گیا ہے تو رسول نے اس کو اس کی جو وہ تقدیر تھی اس کے حوالے سے، یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ نعوذ باللہ رسول کی دعا مستجاب نہیں ہوتی. رسول نے اس کی تقدیر کو دیکھا اور فرمایا کہ تیری قسمت میں بیٹے نہیں، جو تقدیر اس کی تھی، یعنی کہ جو اس کی خود اس کی قسمت میں جو اس کا تھا لوح محفوظ پہ. اللہ نے کہا تیری قسمت، رسول نے کہا تیری قسمت میں بیٹے نہیں ہیں. اب اس کے بعد اس نے آرزو کی، خواہش کی، کوشش کی، التجا کی کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کی نعمت سے. اللہ نے اس کی تقدیر بدل دی. وسیلہ کس کو بنایا؟ نواسۂ رسول امام حسین کو، کہ ان سے رجوع کیا، اس نے التجا کی، اور امام نے دعا کی. کوشش راہب کی تھی، خواہش و آرزو راہب کی تھی، اور امام کو اس نے وسیلہ بنایا. معرفت جس کو اللہ عطا کر دے، جس کو حق کی پہچان کرا دے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم کلمہ گو ہوں گے تو ہمیں حق کی پہچان ہے. اللہ مشرکوں کو بھی اگر کسی کے اندر یہ بیداری پیدا ہو جاتی ہے تو وہ بھی جو ہے راہ حق کی طرف آ جاتے ہیں. بات معرفت کی ہے. تو یہ کہنا کہ بھئی ہماری تو بس قسمت میں، اللہ نے تو لوح محفوظ میں سب محفوظ کیا ہوا ہے، ہماری قسمت میں ہی ہے، تو پھر دعا کے لیے خود اللہ کہہ رہا ہے کہ تم دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. تمہارے ہاتھ میں ہے، تم نے اپنی تقدیر کو لکھا ہے. اللہ تمہاری تقدیر نہیں لکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ اگر تقدیر لکھ رہا ہے تو پھر اگر ہم جہنم میں جا رہے ہیں تو پھر اس میں ہمارا تو کوئی وہ نہیں ہے نا. ہم خود اپنی تقدیر لکھتے ہیں. اس بات پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم خود اپنی تقدیر لکھتے ہیں. اچھے برے کا جو ہماری تقدیر میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے ہمارے نامہ اعمال میں، وہ ہمارا خود اپنا عمل ہے. جبھی تو جزا سزا ہے، ورنہ تو جزا و سزا کا وہ عادل ہے. اور عدل کے ساتھ اگر وہ ہم نے کیا نہیں، اس نے ہماری تقدیر میں وہ چیز لکھ دی ہے، وہ گناہ ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے جو کہ ہمارا نہیں تھا، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ عادل ہے. اس کی عدل کے اوپر نعوذ باللہ ہم انگلی اٹھا رہے ہیں. تو اس بات پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. بے شک. ایک ناظرین ایک بریک کی طرف چلتے ہیں اور ملتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک. ناظرین ابھی تک جو لوگ ہمارے ساتھ تھے اور جو نئی جنہوں نے ابھی جوائن کیا، ہم دعا کی اہمیت و افادیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. اور ماشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں ماہ رمضان کی آمد ہے. خود کو ہم تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم اس ماہ سے زیادہ اور بہترین طریقے سے مستفید ہو سکیں. اور اب ہم چلتے ہیں صحیفہ کاملہ جو دعاؤں کا ایک مجموعہ ہے. ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں اور مناجات ہیں. یہ صرف دعائیں اور مناجات ہی نہیں ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ اسرار عبودیت کا ایک خزینہ ہے کہ اس میں کہ کس طرح کی دعائیں ہیں. اور کبھی آپ اگر جنہوں نے پڑھی ہیں وہ تو اس کے
اس سے ان دعاؤں سے واقف ہوں گے کہ کیا ان دعاؤں میں لذت ہے اور کیا جذبیت ہے کہ آپ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فوراً کنیکٹ ہو جاتے ہیں دعائیں پڑھنے کے ساتھ. تو آج ہم اس صحیفہ کاملہ کی جو دعائیں ہیں ان میں سے ہم نے جو دعا جس کا انتخاب کیا ہے استقبال ماہ رمضان، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ امام کے بتائے ہوئے الفاظ کہ امام کیسے اس ماہ کا استقبال کر رہے ہیں اور کیا ان کی سوچ ہے اور کس طرح سے وہ دعا کر رہے ہیں تاکہ وہ جو دعا ہے وہ ان کو پورے ماہ رمضان سے جو ہے وہ اس سے مستفید ہو سکیں، اس کی برکات سے. وہ تو امام ہیں، وہ تو ہمارے لیے انہوں نے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے کہ ہم اس طرح سے دعا مانگیں تاکہ ہم اس بابرکت مہینے کی جو رحمت اور فضیلت ہے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. تو چلتے ہیں محترمہ فیض صاحبہ، یہ جو دعا ہے اس کو انہوں نے کافی بہت لمبی دعا بھی نہیں ہے مگر میں نے اس کو کوئی 7-8 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. اور اگر پہلے حصے پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو جیسے ابھی آپ نے پہلے بھی دعا کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اس کی آداب دعا کے حوالے سے جب آپ گفتگو فرما رہی تھیں تو آپ نے بھی یہ کہا کہ آداب دعا یہ ہے کہ ہم اپنی دعا کو حمد باری تعالیٰ سے اس کا آغاز کریں. تو یہاں بھی اتنی خوبصورت انداز میں امام نے اس دعا کا آغاز کیا ہے حمد باری تعالیٰ سے. اور جس نقطے کی طرف میں توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ امام فرماتے ہیں کہ اس اللہ کے لیے حمد و ستائش ہے کہ جس نے ہمیں اپنا دین عطا کیا اور اپنی ملت میں سے قرار دے کر امتیاز بخشا اور اپنے لطف و احسان کی راہوں پر چلایا. کہ مطلب سب سے پہلی نعمت جو شمار کر رہے ہیں وہ یہ کہ جو ہمیں اس نے صراط مستقیم پر قائم کیا اور مطلب کہ اس حوالے سے کہ جو ہمیں جو دین عطا کیا، دین اہل بیت. بے شک، بالکل نبیلہ بہن بجا فرمایا کہ بہت ہی اچھی کتاب صحیفہ کاملہ جو کہ مجموعہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا، کہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر اہل بیت اطہار ہمیں طریقہ دعا نہ بتاتے تو ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں تھا. بے شک، بالکل صحیح یہ فرمایا. ان لوگوں نے جو رہنمائی ہماری کی ہے، ہم جتنا بھی شکر گزار ہوں اور جتنے بھی احسان مند ہوں ان ہستیوں کا کہ جنہوں نے ہمیں سلیقہ سکھایا، دعا کا طریقہ سکھایا اور دعا کی اہمیت کے حوالے سے کہ دیکھو یہ اتنی بڑی عبادت ہے مگر اس عبادت میں تمہیں کس چیز کو فوکس کرنا چاہیے. کہ جیسے ابتدا میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کی فطرت میں طلب ہے. بے شک. تو امام علیہ السلام نے کس طریقے سے اس طلب کو ایک وہ راہ عطا کر دی، ایک وہ میں کہتی ہوں کہ وہ راستہ دے دیا کہ اس طلب کو کنسٹرکٹیولی کس طریقے سے پازیٹیولی تم اپنی اس طلب کو اطاعت رب میں خوشنودی رب کو مقدم رکھتے ہوئے اس طلب کی خواہش کو تم کس طریقے سے ایک بہترین راہ دے سکتے ہو، ایک بہترین سوچ اور راستہ دے سکتے ہو. تو یہ ائمہ علیہ السلام کا بہت ہم پہ احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں دعائیں تعلیم فرمائی ہیں. اور ماشاءاللہ صحیفہ کاملہ جو ہے وہ ایک بہترین کتاب ہے. چونکہ ہم آج منڈے کو اپنا وہ رب زدنی علما کا سیگمنٹ کرتے ہیں مگر چونکہ آج دعا کے حوالے سے ہمیں کافی گفتگو کرنی ہے تو ہم اپنے ناظرین کو شاید منتظر ہوں گے. تو میں صرف اتنا عرض کروں گی کہ آج میں اس صحیفہ کاملہ کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گی کہ اس رمضان میں اس سے مستفید ہوں، آداب دعا سیکھیں، طریقہ دعا سیکھیں اور کیا کیا دعائیں ہماری زندگی کے لیے اہمیت رکھتی ہیں جو ہماری اخروی زندگی میں بھی اور اس زندگی میں بھی ہماری رہنمائی کریں. جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ امام زین العابدین کی دعا نمبر 44 صحیفہ کاملہ کی جو ترتیب ہے اس میں 44 دعا ہے کہ جس میں آپ نے استقبال رمضان، آمد رمضان، اہمیت رمضان کے حوالے سے ایک بہترین مجموعہ آپ کی کلمات کا، آپ کے دعائی کلمات کا ہمیں اس میں ملتا ہے کہ جو ہمارے اندر رمضان کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے
کہ یہ کتنا بابرکت مہینہ ہے اور ہمیں اس سے کس طریقے سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے. اور جیسا کہ اس دعا میں بھی امام نے فرمایا کہ حمد باری تعالیٰ کی، اس سے انسان اپنی دعا کی ابتدا کرے، اور کس طریقے سے کہ اس نے سب سے بڑا جو ہمیں شکر گزاری، جیسا کہ جس طرف آپ نے ابھی اشارہ فرمایا، دین حق، دین اسلام، کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی. ہم نے طلب کی تھی یہ رہنمائی، مگر اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے ہم کو وہ راہ حق کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے، کہ جو راہ ہمیں ہمارے اللہ سے قریب تر کرتی ہے، جو راہ ہمارے سرکش نفوس کو ایک صحیح منزل کی طرف لے کر جاتی ہے، اور وہ راہ حق ہے. کس خوبصورتی سے امام نے، دیکھیے کہ یہ رمضان کی دعا ہے، اور رمضان کی دعا میں کس طرف امام فوکس کر رہے ہیں. کل کے بھی پروگرام میں آپ نے جو گفتگو فرمائی تھی کہ ماہ رمضان میں ہم نے کیا پلاننگ کی ہے اور کیا ہم کو کرنا چاہیے، اس ماہ رمضان سے کس طریقے سے ہمیں استفادہ حاصل کرنا چاہیے، تو امام بھی اسی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ امپورٹنٹ سب سے اہم چیز کیا ہے ماہ رمضان میں، کس چیز پہ تمہیں فوکس کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی بے مانگے عطا کی ہوئی اس نعمت پہ کہ جو دین حق کی صورت میں، دین اسلام کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کر دی ہے. اس کی قدر و قیمت کریں، اپنے اندر پیدا کریں، اور اس کی اہمیت کو سمجھیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ کلام الہی کا جو پہلا سورہ ہے، سورہ الحمد، کہ جس کو سورہ دعا بھی کہا جاتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں، جیسے کہ ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے کہ آداب دعا، تو سورہ حمد کو اگر ہم اول سے آخر تک پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو طریقہ دعا بھی سکھایا ہے، اور کس دعا کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے، کون سی دعا ہمارا ایم ہونا چاہیے، ہمارا گول ہونا چاہیے، اس دعا پہ فوکس کرو. باقی تمام چیزیں جو ہیں، تمام طلب اور حاجات جو ہیں، وہ اس مین دعا کو حاصل کرنے کا ایک سپورٹ بن جائے، مددگار تمہارے لیے ثابت ہو. اور اس میں کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اسی طرح امام نے بھی اس دعا میں سب سے پہلے کس طرف متوجہ کیا ہے؟ صراط مستقیم کی طرف، کہ حمد اس رب کی کہ اس نے ہمیں دین حق کی معرفت عطا کی، اور اس دین حق میں ہمارے جو ہے وہ اس میں پیدا کیا کہ جو کہ ہماری لیے رہنمائی کا ذریعہ اور سبب ہے. بے شک. اور اسی حمد کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے کہ ایسی حمد جسے وہ قبول فرمائے اور جس کی وجہ سے ہم سے وہ راضی ہو جائے. اور امام بتا رہے ہیں کہ کتنا ضروری ہے کہ پہلے تم اپنے خدا کو راضی کرو، بالکل، پھر اپنی دعا کی طرف متوجہ ہو، کہ سب سے پہلے تو یہ سوچو کہ ہم نے اپنے رب کو کیسے راضی کرنا ہے، اور جو احکام اس نے بتائے ہیں ان پہ کیا ہم عمل کرتے ہیں، کیا وہ ہم سے راضی ہے. اور لیکن ہم لوگ فوراً جب ہماری دعا پوری نہیں ہوتی ہے تو ہم ایک دم سے اپسیٹ ہو جاتے ہیں اور گلے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں کہ اتنے عرصے سے میں یہ اعمال کر رہی ہوں، اتنے دنوں سے میں یہ مانگ رہی ہوں اور میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. لیکن ہم یہ کبھی نہیں دیکھتے کہ ان ریٹرن کہ میں بھی اپنے رب کو راضی کر رہی ہوں کہ نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں فوراً راضی کر دیں. بے شک ہم اس کی رضا کی طرف تو متوجہ نہیں ہوتے. اور یہ بہت اچھا جملہ آپ کا، بہت اچھی طرح منزل کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے کہ حقیقت ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ مطلب ہمیں فوراً اللہ راضی کر دیں، ہماری تو زبان سے دعا جاری بھی نہ ہو اور اللہ ہماری خواہشات کو پورا کر دے. مگر کبھی وائس ورثہ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم، اللہ بھی تو ہم سے یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی ہم سے راضی ہو جائے. اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں. وہاں تو عمل ہمارا ایسا ہے کہ ہم اللہ کو سوائے ناراض کرنے کے اور کچھ نہیں کر رہے ہیں، اور خود یہ خواہش رکھتے ہیں تمنا، جبکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ انسان وہی چاہے جو وہ چیز دوسروں کے لیے پسند کرے. بے شک، بے شک، ہے نا. مگر ہم اس کی طرف فوکس نہیں کرتے. اب جہاں تک بات رہی دعاؤں کے مستجاب نہ ہونے کی، تو اس کی بھی کئی وجہ ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعاؤں کو دیر سے مستجاب کرتا ہے جن کو وہ پسند کرتا ہے. تو اگر ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس بات پہ خوش ہوں کہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں،
کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے پسندیدہ بندے ہیں میں ان کی آواز سے محبت کرتا ہوں. جب میری بارگاہ میں وہ طلب کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مجھے ان کی آواز، ان کی ادا اتنی پسند آتی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے وہ بار بار طلب کریں. اس لیے ان کی دعاؤں کو مستجاب کرنے میں تاخیر کرتا ہوں. تو یہ تاخیر جو ہے وہ انسان یہ سوچے کہ اللہ کی عنایت ہے، یا پھر میں اس لیے دعا قبول نہیں کرتا کیونکہ اللہ نے جب کہا نا تم مانگو میں قبول کروں گا، تو ظاہر ہے جب وہ کہتا ہے کہ قبول کروں گا تو وہ قبول کرتا ہے. دیر اور سویر یہ الگ ہے، یا وہ چیزیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، وہ کہ اللہ میاں جو دعائیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں وہ ہم تو نہیں جانتے، ہم تو اپنا ظاہر دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارا باطل بھی جانتا ہے. لہٰذا وہ جانتا ہے کہ اگر ہم نے دولت طلب کی ہے، میں نے اس کو دولت دی، یہ نافرمان بن جائے گا، یہ بے نمازی ہو جائے گا، دین سے دور ہو جائے گا. ہمارے ساتھ کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتانا چاہیں گے؟ ہاں میرا نام فرزانہ ہے. آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوا. میں ہمیشہ آپ کی پروگرام دیکھتی رہتی ہوں. بہت اچھا آپ نے آج ٹاپک جو ہے دعا یہ کیا ہے. تو میرے ایک سوال ہے. جی آپ کو اگر پتا ہے تو مجھے بتا دیجیے کہ مجھے پتا چلا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عشاء نماز کے بعد 786 ٹائمز پڑھ لینے کے بعد کوئی گفتگو کسی سے مت کرنا اور پھر سو جانا، اس سے رب راضی ہو جاتا ہے. اس بارے میں آپ کو کوئی پتا ہے کچھ؟ اور ایک اور بات ہے کہ تہجد نماز کے بعد ایک نماز آتی ہے کہ شفا نماز، صلاۃ الشفا، تو وہ 2 رکعت نفل نماز ہے. تو یہ پڑھ کے سجدہ میں جا کے رب سے معافی مانگنا اور پھر رب راضی ہو جائے مجھ سے، یہ کرنا، یہ کرنے کوئی مجھے بولا ہے کہ یہ کرو، یہ کرنے سے آپ کو رب راضی ہو جائے گا آپ کے طرف. تو میں تو گناہگار، بہت گناہگار بندہ ہوں. تو یہ ٹھیک ہے؟ میں آپ کو اگر کچھ پتا ہے آپ کو اس کے بارے میں تو مجھے کچھ بتا دیجیے. اور کوئی اگر ایسے کوئی عبادت ہے کہ رب زیادہ، ہم لوگ تو نماز پڑھتے ہی ہے مگر تھوڑا زیادہ جو رمضان کے سمے میں اور کچھ ہے تو مجھے بتا دیجیے. جی آپ نے فرمایا تھا نماز عشاء کے بعد 786 ٹائم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے. اچھا وہ والا عمل. جی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا فرزانہ بہن، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیں گی محترمہ فیض صاحبہ پروگرام کے اینڈ میں. جی واپس اپنی گفتگو کی طرف، کیونکہ میں یہی چاہوں گی کہ ہمارے پاس ناظرین اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس پوری دعا کو تفصیل سے بیان کر سکیں یا اس کی تفسیر اس کو ڈسکس کر سکیں. میں بس ہماری یہ کوشش ہوگی کہ باقی کی دعا آپ ضرور پڑھیں، کیونکہ ماہ بہترین دعا ہے، دعائے استقبال ماہ رمضان. تو اس سے پہلے ہم خود پڑھیں، ہم خود غور کریں، ہم خود اپنے گناہوں کو یاد کریں. ہم صرف آپ کو آؤٹ لائن دے رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اس میں ہر پوائنٹ پہ سوچنا ہے، کیونکہ ہر پوائنٹ جو ہے اس میں ایک ڈیپتھ ہے، اس میں ایک گہرائی ہے. تو ہم نے کس طرح سے اس کو سوچنا ہے، کس طرح سے اپنے گناہوں کو یاد کرنا ہے، کس طرح سے مغفرت طلب کرنی ہے. تو یہ ایک ہم جسٹ گائیڈ لائن ہم آپ کو دے رہے ہیں. اچھا ہم اس کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں کہ امام دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں ہدایت فرما کہ ہم اس مہینے کے فضل و شرف کو پہچانیں، اس کی عزت و حرمت کو بلند جانیں، اور اس میں ان چیزوں سے جن سے تو نے منع کیا ہے اجتناب کریں. مطلب یہاں پہ وہ تمام پوائنٹس امام نے بتا دیے ہیں کہ جس چیزوں سے ہمیں اس ماہ میں اجتناب کرنا ہے اور کون کون سی چیزیں خوشنودی خدا کے باعث بنیں گی. تو اس میں جیسے انہوں نے فرمایا کہ اس کے روزے رکھنے میں ہمارے اعضاء کو نافرمانیوں سے روکنے، ان کے کاموں میں مصروف رکھنے سے جو تیری خوشنودی کا باعث ہوں ہماری اعانت فرما، تاکہ ہم بیہودہ باتوں کی طرف نہ کان لگائیں، نہ فضول چیزوں کی طرف بے جا نگاہیں اٹھائیں، بیہودہ نگاہیں اٹھائیں، نہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھائیں، نہ امر ممنوع کی طرف پیش قدمی کریں. اور جب ہم پھر آگے وہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ میرے پاس ان چیزوں کے بجا لانے، کیونکہ تو ہی میری مدد کر سکتا ہے، صرف ان چیزوں کے بجا لانے کا بار اٹھانے میں مجھ میں ہمت نہیں ہے. اور اس کے بارے میں اگر آپ کوئکلی اس پوائنٹ پہ اگر آپ روشنی فرما دیں تو پھر ہم ایک دو اور پوائنٹ بھی ہیں، میں چاہوں گی کہ ان پہ بھی تھوڑا سا ہم
ڈسکشن کر لیں. جی نبیلہ بہن، اس میں امام نے جس بہترین طریقے سے اور سہل اور آسان انداز سے ہماری رہنمائی کی ہے ماہ رمضان کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے کہ یہ ماہ رمضان کے جس کے لیے امام فرماتے ہیں کہ یہ تیرا مہینہ ہے اور یہ تیری عنایت ہے کہ تو نے ہمیں تمام مہینوں میں یہ مہینہ عطا کیا ہے کہ جس کو تو نے اپنی ذات سے منسوب کیا، اور اس مہینے کو مہینہ اسلام کہا، اس مہینے کو مہینہ طہارت کہا، اس مہینے کو مہینہ رمضان کہا، اس مہینے کو مہینہ عفو کہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ماہ برکت بنایا ہے. اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس مخصوص رات کو رکھا ہے جو تمام راتوں سے افضل ترین رات ہے. تو پہلے تو امام نے اس مہینے کی امپورٹنس کو خالی بیان فرمایا ہے، اور پھر اس مہینے کا جو مقصد ہے جس میں اللہ نے جسے روزہ کو واجب کیا ہے، تو روزہ کیا ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. نبیلہ بہن، ہم لوگوں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ روزے کو ہم نے صرف اپنے شکم تک محدود کیا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس کھانا ایک خاص مدت سے خاص مدت تک نہیں کھانا ہے، بس یہی روزہ ہے. ابھی آپ نے جو یہ ورڈنگ امام کے کلمات کو اپنی زبان سے جاری فرمایا ہے کہ جس میں امام نے کس طریقے سے ہمارے اعضاء و جوارح کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے کہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے، تمام اعضاء و جوارح کا روزہ ہے. اس کی طرف کتنے لوگ فوکس کرتے ہیں؟ کیا ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہے، ہمارے کان کا بھی روزہ ہے، ہماری زبان کا بھی روزہ ہے، ہماری فکر کا بھی روزہ ہے، ہمارے دل کا بھی روزہ ہے، ہمارے اعضاء و جوارح کا بھی روزہ ہے؟ ہم نے کبھی اس کی طرف فوکس کیا ہے؟ ہم صرف پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں، فقط پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں، اور جو کہ بہت ہی بیسک ایک عمل ہے کہ بے شک جس کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ مگر وہ روزہ صرف پیٹ کی حد تک ہے تو اتنے ہی قبولیت ہے. مگر ہمارے پورے اعضاء و جوارح کو جب روزہ رکھیں گے تو یہ تکمیل روزہ ہے. پھر یہ مقصد رمضان کو ہمارے پورا کرتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جو کہ ہم سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں اس لیے واجب کیا گیا ہے کہ تاکہ ہم متقی ہو جائیں. مگر کیا رمضان میں ہم جو ہیں وہ متقی ہو جاتے ہیں؟ حقیقتاً نہیں ہوتے نا متقی. اللہ جب کہہ رہا ہے تو لازم ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اگر متقی نہیں ہو رہی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہ روزہ ہی نہیں رکھا جو حقیقت روزہ ہے، جو اصل روزہ ہے، جو روح روزہ ہے، وہ تو ہم نے رکھا ہی نہیں ہے. ہم نے تو صرف پیٹ کا روزہ رکھا، اور ایک مہینے اس پیٹ نے بڑا فائدہ سیکھا، وہ حاصل کیا ہے. اس پیٹ نے بہت فائدہ حاصل کیا ہے، بہت سی بیماریوں سے بھی ہم بچ گئے ہیں. ایک سسٹم ہے کہ جو بس اس حد تک ہم مستفید ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. ہماری آنکھ میں کوئی طہارت نہیں آئی، ہمارے کان میں کوئی طہارت نہیں آئی، ہمارے گفتار میں کوئی طہارت نہیں آئی ہے. اس کا کیا ریزن ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارا روزہ انکمپلیٹ ہے. ہم نے ایک حصہ، ایک پارٹ روزے کا فقط ادا کیا ہے. تو میں اپنے ناظرین سے بھی التجا کروں گی اور خود میں اپنی ذات کو بھی اس میں شامل کرتی ہوں کہ ہمیں فوکس کرنا ہے کہ ہمارا روزہ مکمل روزہ ہو، ایک کمپلیٹ روزہ ہو، جو حقیقتاً جس روزے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے. اور جیسے ابھی نبیلہ بہن نے کہا ہے، صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 44 میں کو اگر ہم پڑھ لیں گے ماہ رمضان سے پہلے تو ہمیں صحیح معنوں میں روزے کی معرفت حاصل ہو جائے گی، اس کی اہمیت کو ہم سمجھ جائیں گے. تو پھر ہم وہ روزہ انشاءاللہ اس سال رکھیں گے کہ جو کہ مکمل روزہ ہوگا. وہ تمام اعضاء و جوارح ہمارے روزے سے ہوں گے. پھر یقین جانیے کہ ان بابرکت راتوں میں جو اس ماہ کے آخری 10 ایام، وہ آخری عشرہ، کہ جس کو اگر نصیب ہو جائے اس کی تقدیر بدل دے، اس کی قسمت پلٹ جائے، اس کو نار جہنم سے جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی طرف لے کر چلا جائے، تو وہ روزہ ہمارا پھر اسی صورت میں ہوگا جب صحیح معنوں میں ہم روزے کے مفہوم کو جانیں گے اور ہم پورے اعضاء و جوارح کے ساتھ روزہ رکھیں گے. تو یقین کے ساتھ میں عرض کر رہی ہوں کہ پھر آپ دیکھیے گا کہ تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی. یقیناً ہمارے اندر ایک بہت ہی پازیٹیو
چینج ہم خود انشاءاللہ محسوس کریں گے. اور ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ نبیلہ بہن کے اس پروگرام میں آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کے اندر اس سال کوئی خاص فرق، کوئی خاص چینج، کوئی تبدیلی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے. بالکل. اور آج جیسے کہ ابھی آپ فرما رہی تھی کہ ہمیں زیادہ توجہ اپنے اعضاء و جوارح پہ دینی چاہیے، کیونکہ یہاں بھی امام یہی فرما رہے ہیں کہ اپنے ہمارے اعضاء کو نافرمانیوں سے روکنے، ان کاموں میں مصروف رکھنے سے روک لے جو کہ تیری ان کاموں میں مصروف رکھ جو کہ تیری خوشنودی کا باعث بنے. تو کس صرف ہماری، میرا خیال ہے یہ ہماری سوچ جو ہے اس کو اجاگر کریں کہ آپ جو ہے اس کو صحیح طرح سے روزے ماہ رمضان کے بارے میں سوچو. جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ اپنے شکم کے بارے میں مت سوچو، اور اس کے فوراً بعد جو تیسرا حصہ ہے اس میں امام ہمیں فرما رہے ہیں کہ کیسے نماز کے اوقات کی پابندی کرنی ہے. اتنا خوبصورت ہے کہ ان کے حدود کے ساتھ جو تو نے معین کیے ہیں، جی، ان واجبات کے ساتھ جو تو نے عائد کیے، ان آداب کے ساتھ جو تو نے قرار دیے ہیں، ان لمحات کے ساتھ جو تو نے مقرر کیے ہیں، ہمیں آگاہ فرما. بے شک نبیلہ بہن، آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں رمضان جو ہے وہ ہمارے اندر ٹائم مینجمنٹ پیدا کرتا ہے کہ نہیں. اب اللہ، یہ کیا فلاسفی ہے کہ بھئی صبح کی نماز سے پہلے ہمیں اپنے سحر کو ختم کرنا ہے اور غذا سے ہاتھ کو روک لینا ہے، اور پھر افطار کا ایک ٹائم ہے کہ جس کے بعد سے ہم الاؤ ہیں کہ ہم کھا سکتے ہیں. تو اب یہ جو ٹائم مینجمنٹ ہے، یہ اس میں کیا فلاسفی ہے؟ یہ اس لیے تاکہ ہم وقت کی قدر و قیمت کو جانیں، جو کہ ہمارے اندر بہت کم ہے. اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں سب سے زیادہ ٹائم مینجمنٹ کی طرف، لیکن ظہر کا ٹائم، عصر کا ٹائم، مغرب کا، عشاء کا، فجر کا، یہ ٹائمنگز ہیں نا نماز کے کہ بھئی یہ ٹائم آتا ہے تب آپ نماز پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں اتنا زیادہ ٹائم کی طرف فوکس کیا گیا، اور مسلمان اتنے ہی ٹائم کے معاملے میں جو ہیں وہ لیزی ہیں. کبھی بھی ہمارے پروگرام وقت سے شروع نہیں ہوں گے، ہمیشہ جو ہے وہ پروگرام کے اسٹارٹ ہونے کا وقت الگ ہوتا ہے اور اعلان ہونے کا وقت الگ ہوتا ہے. اور کہنے کو اسلام جو ہے وہ ہمیں ٹائم مینجمنٹ کی طرف ہماری تربیت کر رہا ہے، مگر دیکھ لیجیے کہ ہم نہیں تربیت ہماری ہو رہی ہے. کیوں نہیں ہو رہی ہے تربیت؟ اس کے مفہوم کو، اس کی امپورٹنس کو نہیں سمجھ رہے. ہم اس کو ایک رسم و رواج سمجھ کے کہ بھئی اچھا یہ رمضان میں ہے، یہ ہمیں اس طریقے سے کرنا ہے. اب روزوں نماز کا بھی کیا ہے، ٹائم مینجمنٹ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اول وقت کی نماز کی اہمیت کو کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اول وقت نماز پڑھیں تو اس میں کیا لذت ہے. ہم کہتے ہیں اچھا بھئی نماز کا ٹائم ظہر کا اتنے سے اتنے بجے تک ہے، پڑھ لیں گے. اس میں ہماری عادت نہیں ہو رہی ہے ٹائم کو مینیج کرنے کی. تو اس طرف بھی یہ جو ہے رمضان، ماہ رمضان ہم کو ٹائم مینجمنٹ کی طرف بھی لے کر جاتا ہے کہ ہمیں پھر احساس ہوتا ہے کہ نہیں یہ وقت ہمیں یوں کرنا ہے. تو اول وقت نماز کا بھی امام نے کس طریقے سے، کتنی خوبصورتی سے ہم لوگوں کو اس طرف ہماری رہنمائی کی ہے کہ تم نمازوں کے ٹائمنگز میں اپنے آپ کو جو ہے وہ مطلب کہ ترتیب دو اور اس کی اوقات کی اہمیت کو سمجھو، تاکہ ٹائم مینجمنٹ میں پھر تمہارے اندر وہ ایک بیلنس آتا ہے تو آپ کو اس ٹائم کو یوٹیلائز کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. ورنہ آپ یقین کریں کہ اگر مینجمنٹ نہ ہو، ہمارے اندر ٹائم مینجمنٹ نہ ہو، تو پھر کتنے کام ہمارے جو ہم سوچتے ہیں کہ کریں گے نہیں ہوتے. لیکن یہاں پہ ایک اور پوائنٹ بھی ہے محترمہ فیض صاحبہ کہ کبھی کبھی ہم لوگ ماہ رمضان میں بہت پابندی کر لیتے ہیں، نماز کی بھی اس کو وقت پہ ادا کر رہے ہیں. کچھ لوگ جو ویسے حجاب نہیں پہنتے، ماہ رمضان میں حجاب پہنتے ہیں کہ یہ اتنا مبارک مہینہ، لیکن فوراً ماہ رمضان کے پھر ہماری روٹین وہی واپس چلی جاتی ہے. تو ہم کوشش کریں کہ وہ جو ہم روٹین ایک فالو کرنا شروع کر رہے ہیں، جس چیز کو ہم امپورٹنس دے رہے ہیں اس کو کیری کریں. یہ بھی ہمارے لیے ایک میسیج ہے. جی بے شک. دیکھیے نا، جو تقوی ہے وہ تقوی صرف ماہ رمضان کے لیے نہیں ہے. روزے اس لیے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. یہ نہیں ہے کہ روزے اس لیے ہیں تاکہ رمضان میں تم متقی ہو جاؤ. نہیں، روزوں کو اس لیے واجب کیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ، ہمیشہ کے لیے متقی ہو جاؤ. تو نیچرلی پھر رمضان میں جن جن چیزوں کا تم ارادہ کرتے ہو اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہو جائے، تو اس کو کنٹینیو رکھنا بھی ہمارے لیے وہ ہے. کیونکہ اب آپ ایک فکر انسانی ہے نا، رمضان میں نے حجاب کیا، میں نے نماز کی پابندی کی، مجھے ثواب ملا. اب یہ ثواب جو ہے نا وہ میں چاہوں گی یہ کنٹینیو رہے نا. بے شک.
ہمیں یہ مسلسل ضرورت ہے نا ثواب کی. ایک چند مہینے کے لیے ہم بس ایک چند دنوں کے لیے ہمیں ضرورت ہے, اس کے بعد ہم جو ہیں آزاد ہیں. نہیں, یہ مسلسل ہمیں اس ثواب کی. جب کوئی چیز اچھی ہو جاتی ہے, کہتے ہیں نا کہ ہمیں کسی چیز کو جب ہمیں مل جاتی ہے پھر ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں, پھر ہمارا دل چاہتا ہے وہ ہمیشہ ہمارے پاس ہے. یہ فطرت انسانی ہے. تو جب ہم رمضان میں ثواب کو گین کرتے ہیں تو پھر کیوں نہیں چاہتے کہ اس کو کنٹینیو کریں پورے سال, کہ یہ ثواب و برکتیں ہمارے ساتھ ساتھ رہیں, ختم نہ ہوں کبھی. بے شک. معذرت کے ساتھ ہمارا جو پروگرام کا وقت ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں نہیں سمجھ سکتی ہوں کہ ہم مزید آگے اس دعا کو ڈسکس کر سکیں گے, مگر بہت خوبصورت دعا ہے. ناظرین ضرور پڑھیے گا. دعا جو ہے وہ آن لائن بھی اویلیبل ہے, اور آن لائن اردو میں بھی صحیفہ کاملہ جو ہے وہ موجود ہے. آپ کو آپ وہ بک شاید شیعہ اردو بکس پہ آپ جائیں تو وہاں پہ صحیفہ کاملہ جو بک ہے وہ موجود ہے. اگر جو لوگ اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ یہ دعا نکال کے, اور بھی مزید دعائیں ہم چاہیں گے کہ آپ اس پوری کتاب کو اپنا دوست بنا لیں اس ماہ میں, اور اس کو ساتھ لے کے چلیں. اور اگر ہم ایک دعا کا انتخاب کریں کہ روز ایک دعا اگر ہم دل سے پڑھ لیں تو میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہمارے اندر بھی تبدیلی آئے گی, کیونکہ وہ دعا کے الفاظ ایسے ہیں کہ جو صرف ہماری حاجت ہی پوری نہیں کریں گے, دعا ہی قبول نہیں کریں گے, ہمارے اندر ایک تبدیلی بھی پیدا کریں گے. اتنے خوبصورت الفاظ ہیں. ناظرین, آج ہم دونوں کی, میری بھی اور محترمہ فیض صاحبہ کی بھی, یہ آپ سے, انہوں نے بھی ابھی پہلے بھی فرمایا تھا کہ آپ سے التجا ہے کہ پلیز اس کو اپنا دوست بنائیں اور اس سال اس کو لے کے اپنے ساتھ چلیں. اور ناظرین, ہم اپنے سوالات کی طرف, جو کہ ہماری بہنوں نے کیے تھے. توقیر بہن کا سوال تھا, انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے کی سڈن ڈیتھ کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ایسی دعا بتا دیں کہ ان کو صبر آ جائے. تو آپ ان کو دعا کو بتا دیں. نبیلہ بہن, میں ان سے یہ عرض کروں گی کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے, میں اس وقت آیت کے حوالے سے ذرا سی نمبر کے حوالے سے میں وہ شیور نہیں ہوں, یا تو 255 ہے یا 155 ہے, دونوں میں سے دیکھ لیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ آیات قرآنی جو ہیں بہترین اور بہت مجرب ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے بہت ہی بڑا غم سہا ہو اور ان کے اندر صبر پیدا نہیں ہو رہا. تو یہ آیات جو ہیں اس کی برکت ان کے اندر صبر جمیل کو پیدا کریں گی. اور دوسری بات کہ ہمارے لیے ام لیلہ ایک بہترین نمونہ ہے کہ جس نے کس طریقے سے اپنی اولاد کی قربانی دین حق کے لیے پیش کی ہے. تو ان کے صبر کے واسطہ دے کر انشاءاللہ دعا کریں گی تو مولا ان کی مدد ضرور کریں گے. انشاءاللہ پروردگار آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. توقیر بہن انشاءاللہ تعالیٰ. اور فرزانہ بہن نے سوال کیا ہے کہ ان کو کہتے ہیں کہ ان کو پتہ چلا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد بغیر بات کے 786 ٹائم شاید غالباً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے اور دعا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ یہ عمل اگر آپ انجام دیں تو آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور دوسرا انہوں نے نماز شب, نماز تہجد کے بارے میں بھی, جو 2 رکعت نماز شفا ہے, انہوں نے فرمایا کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سجدے میں جا کے دعا کی جائے تو بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. تو کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل ظاہر ہے کہ یہ سب عبادات ہیں جو بارگاہ رب العزت میں قابل قبول ہیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے تو یہ وہ آیت ہے کہ جس کے لیے خود مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام نے ابن عباس سے فرمایا کہ ابن عباس, سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کو اگر میں بیان کروں تو 70 اونٹوں کا بار. اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو مختصر ترین آیت ہے مگر اس کے اندر کتنی ڈیپتھ ہے کہ مولا فرما رہے ہیں کہ 70 اونٹوں کا بار کے برابر جو ہے اس کی تفسیر ہے, اس کی برکتیں, اس کے وظائف, اس کی فضیلتیں. تو ظاہر ہے کہ جو بھی انسان اس کا ورد کرے گا اور جو ایک مخصوص وقت ہے بعد از نماز عشاء, تو بے شک اس کے کہنا چاہیے تقوی میں اضافہ ہوگا اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. جی بس یہ ہمارے آج کے سوال تھے. اور آخر میں محترمہ فیض صاحبہ, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ
ظاہر ہے ماہ شعبان کو الوداع کہنا ہے ہم نے اور ایک مبارک مہینے کی طرف جا رہے ہیں. پروردگار ہمیں وہ ماہ نصیب کرے. تو میں چاہوں گی کہ اگر آپ سب کے لیے دعا فرما دیں اور اس مہینے کا آغاز بھی ہم بہترین طریقے سے کر سکیں. بے شک. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پالنے والے چہاردہ معصومین کے صدقے میں تمام حاضرین و ناظرین کی شرعی اور جائز حاجت کو پورا فرما. اور جو بھی ماہ شعبان کی میں ہم نے اعمال اور عبادات کی ہیں ان کی برکتوں کو ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم رکھ اور ہمیں یہ توفیق عطا کر کہ ہم ماہ شعبان کی برکتوں سے ماہ رمضان کی برکتوں کی طرف جائیں اور دونوں مہینوں کی برکتوں سے فیضیاب ہوں اور عبادت کا جو حق ہے وہ ہم سے ادا ہو سکے. اور تمام جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ ان کے اندر معرفت رب پیدا ہو, معرفت دین اور اس کی اہمیت اور افادیت کو ہم سمجھیں. اور میں تمام ناظرین سے نبیلہ بہن یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 147 اس دعا کو ہر روز اپنی زبان پر کسی بھی وقت جو بھی آپ کے لیے کنوینینٹ وقت ہے اس وقت میں اس دعا کو اپنی زبان پہ جاری کریں جو مومنوں کی دعا ہے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا و امرنا و ثبت اقدامنا وانصرنا علی قوم کافرین. یہ دعا ہر مسلمان کو چاہیے آج کے زمانے میں جبکہ اسلام کو چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے. باہر کے بھی دشمن ہیں اور ہمارے اندر کے بھی دشمن ہیں. ہماری اپنی ذات اسلام کی دشمن بنی ہوئی ہے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس دعا کا ورد روزانہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں ان گناہوں کی کہ جو ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیے ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری بخشش کر دے, ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے. وثبت اقدامنا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ثبات قدمی عطا کر دے کہ ہم دین اسلام پر اسٹک ہو جائیں, دین اسلام پر ثابت قدم ہو جائیں. وانصرنا علی قوم الکافرین, اور تمام قوم کافرین پر اللہ تعالیٰ ان سے ہماری نصرت فرما, ہمیں ان سے پروٹیکشن عطا کر. یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ اس ماہ رمضان کی برکتوں سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے اس دعا کو اپنے جو روز کے ورد ہیں اس میں پلیز شامل کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں اپنے امن و امان میں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا کر دے. اللہ آمین. اور ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے اور ہمارا شمار ان کے انصار و مددگاروں میں ہو جائے. ناظرین اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. نیکسٹ ویک انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.